جاہد صاحب کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی آل ٹیم کے لیے بہت ساری ڈھیروں تعالیٰ ہم بالکل آگے والے سے مشغول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی شکریہ سونیا ناز صاحبہ اور باقی جو ہمارے یہاں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر ابھی کیا گیا آپ کے سامنے. الخدمت فاؤنڈیشن اس ملک کا وہ ادارہ ہے کہ جس نے اپنے لیے اس چیز کو لازم کیا ہے کہ پاکستان کے وہ تمام طبقات جو مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، ہم ان کی مدد کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں گے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں الخدمت فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر ایک جانا پہچانا نام بنا ہے. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا پچھلے سال، تو ترکی گورنمنٹ نے پاکستان سے 2 ادارے جو تھے ان کو دعوت دی، جو گورنمنٹ کے ادارے تھے. ایک پاکستان کی فوج اور دوسرا 1122 کا ادارہ، کہ یہ لوگ آئیں اور ترکی کی مدد کریں اتنے بڑے زلزلے میں، ان کے لوگوں کو نکالنے، ریلیف دینے اور ریسکیو کرنے میں. لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر واحد ایک الخدمت فاؤنڈیشن تھی جو پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی، اس کو بھی دعوت دی کہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی آئے اور وہ آ کے تو زلزلے میں ترکی کے لوگوں کی مدد کریں. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا کہ ترکی جیسا ملک اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کو اور ریسکیو 1122 کے ادارے کو بلا رہا ہے تو الخدمت کو بھی اس کے برابر میں دعوت دے رہا ہے. اور ہم نے اپنا 50 رکنی وفد جو تھا ترکی گورنمنٹ کے خرچ پہ وہاں پہ بھیجا، جنہوں نے ترکی کے اس زلزلے میں ترکی کے لوگوں کی مدد کی، ان کو ملبے سے نکالا، ان کو ریسکیو کیا، ان کا ریلیف کا کام کیا، اور اتنی محنت سے وہاں پہ کام کیا کہ جب زلزلہ ختم یعنی اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو گئی تو ترکی کے صدر طیب اردگان نے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے جو ترکی کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا، اور الخدمت کے ذمہ نے وہاں جا کے وہ ایوارڈ حاصل کیا. جب پاکستان میں 2 سال پہلے سیلاب آیا اور پاکستان کا کافی بڑا حصہ سیلاب کے اندر ڈوب گیا، تو اس موقع پہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت بڑا کام کیا سیلاب زدگان کو. ان کو سیلاب سے نکالا اور ان کے لیے خیمہ بستیوں کا بندوبست کیا، ان کے لیے خوراک اور راشن کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد جب سیلاب اتر گیا تو وہ لوگ کہ جن کے گھر سیلاب میں بہہ گئے تھے تو ان کو گھر بنا کے دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ہزاروں خاندانوں کو الخدمت نے گھر بنا کے وہاں پہ دیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب سیلاب آیا تو فصلیں تباہ ہو گئیں، اور جو سندھ کے اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے جو اضلاع سیلاب میں ڈوبے تو وہاں پانی تھا، جو فصلیں کھڑی تھی وہ تباہ ہو گئی، کسان بالکل رل گیا بیچارے. تو ہم نے 50,000 ایکڑ زمین جو تھی اس کے کسانوں کو کھاد دی، ان کو بیج دیا، اور ان کو اس قابل کیا کہ سیلاب اترنے کے بعد وہ اپنی زمین کو ہموار کریں اور اپنی فصل لگا کے تو اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کما سکیں. تو 50,000 ایکڑ زمین جو تھی اس کو الخدمت نے آباد کر کے تو ان لوگوں کی مدد کی. تو آپ کو یہ بھی سن کر خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے الخدمت کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے، ہم مل کے کام کر رہے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے، تو اس سیلاب کے موقع پہ امریکہ کے جو صدر اوباما صاحب، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، اوباما فاؤنڈیشن. تو آپ ابھی بھی جا کے اوباما فاؤنڈیشن کا اگر پیج کھولیں تو انہوں نے اس موقع پہ اس فاؤنڈیشن نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ کے لوگ پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو فنڈز دیں، وہ امانت اور دیانت کے ساتھ سیلاب زدگان تک پہنچائیں گے. یہ ایک ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان، آپ سارے ہی ان کا نام جانتے ہیں. تو جمائمہ خان نے اس سیلاب کے موقع پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے یہ لکھا کہ میں امریکہ کے جو اوورسیز ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں
تو وہ حکومت کو فنڈ دینے کی بجائے الخدمت فاؤنڈیشن کو فنڈ دیں تو وہ ان کے فنڈ کو ٹھیک جگہ پہ استعمال کریں گے۔ یہ ایک چند باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے کی کہ آپ لوگوں کو یہ بات سن کے خوشی بھی ہو، فخر بھی ہو کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ہم 7 ایریاز میں کام کر رہے ہیں، ڈیزاسٹر، زلزلہ، سیلاب، ایسے موقعوں کے اوپر 50,000 سے زائد ہمارے والنٹیئر ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے۔ 37 رسپانس سینٹر ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں، جہاں سیلاب سے، زلزلے سے اور بڑے حادثات سے نپٹنے کے لیے پورا سامان ہم نے وہاں پہ رکھا ہے۔ ایمبولینس گاڑیاں ہیں وہاں پہ، سیلاب کی صورت میں کشتیاں ہیں، اگر زلزلہ آ جائے تو ملبے سے نکالنے کے آلات ہیں۔ 37 رسپانس سینٹر پورے ملک کے اندر ہم نے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے ہیلتھ کے اندر ایک بڑا کام ہے، اور ڈسپینسریاں ہیں، ہاسپٹل ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں، لیبارٹریز ہیں کہ جن کے اندر ہم غریب آبادی کے جو لوگ ہیں، غریب بستیوں کے لوگ ہیں، ان کی ہیلتھ کے لیے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پورے ملک میں ہم واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں، اور پمپ لگاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پانی سے محروم ہیں تو ان کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ اس طرح سے یہ رمضان کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے راشن کا بندوبست کرتے ہیں۔ دیوالی آتی ہے تو اپنے ہندو بھائیوں کے لیے ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر کرسمس آتا ہے تو اپنے جو کرسچن بھائی اور بہنیں ہیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ان کو کپڑے اور راشن کا بندوبست کر کے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا کام ہے جو اس ملک کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 1-2 سالوں سے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے پاکستان کی، یہ سب سے زیادہ مشکل کا شکار ہے۔ ان کے لیے نہ ملازمتیں ہیں، ان کے لیے نہ کوئی حکومتی سرپرستی ہے، اور یہ بیچارے اپنے روٹی روزی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، کچھ گا کے اور اس طرح سے تھوڑا بہت رزق کما لیتے ہیں، اور خواجہ سرا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جو مختلف جگہوں پہ کچھ بیگنگ کر کے تو اپنے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہم پاکستان بھر میں مختلف لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو عید کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ، رمضان میں ہم جہاں باقی لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں تو ہم اپنی اس کمیونٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ان کا بھی ہاتھ بٹائیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، دوسرا ہم نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ لاہور میں آپ لوگوں کے لیے ایک سکل سینٹر بنا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو 3 چیزوں کی ٹریننگ دیں گے۔ بیوٹیشن کی، یہ جو بیوٹی پارلر بنانا اور بیوٹیشن، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں 4 پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس کام کو بہت اچھا کر بھی سکتے ہیں، آپ میں اس کی صلاحیت بھی ہے۔ تو بیوٹیشن کا کورس کروائیں گے، دوسرا کھانے کا، کوکنگ کا کورس کروائیں گے، اور تیسرا یہ سلائی کڑھائی کا کام جو ہے، یہ 3 کورسز ہم انشاءاللہ تعالی کروائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس قابل ہم کر سکیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے جگہ پہ ان کاموں کے ذریعے سے باوقار انداز سے اپنی روٹی روزی اس کا بندوبست کر سکیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے دکھوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خوشیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں سونیا ناز صاحبہ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں اور آپ لوگوں کے مسائل ہم سے شیئر کرتی ہیں، اور مورت ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے مسائل کو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اجاگر بھی کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ بھی رہے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو ہم آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے ہیں، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی بہنوں کی طرح ہیں، جس طرح سے ہم اپنے باقی پاکستانی برادری کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔